بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور چاند گرن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ایسی نشانیاں ظاہر فرماتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی یہ دیکھے تو نماز پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، تسبیح کرے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، اور اس تاریکی کو دیکھ کر قبر و آخرت کی تاریکی کو یاد کر کے اس سے پناہ مانگے۔ سورج گرہن جب دیکھا جائے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نماز پڑھے۔ سورج گرہن کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ باجماعت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ 2 رکعت سے زیادہ رکعات بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ افضل یہ ہے کہ سورج روشن ہونے تک نماز میں مشغول رہے، قرات لمبی کرے، رکوع و سجود میں زیادہ تسبیحات پڑھے، نماز سے فارغ ہو کر اللہ رب العزت سے استغفار کرے۔ عورت بھی اپنے گھر کے اندر رہ کر ان اعمال کے اندر مشغول رہے، اور اس کے علاوہ حاملہ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھے، دعا کرے، استغفار کرے۔ اور حاملہ عورت کے لیے کوئی بھی ایسا کام کرنا جیسے کہ کپڑا کاٹنا، یا سو نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، یہ کام نہیں کر سکتی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری ایسی باتیں بے اصل اور باطل ہیں، اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کے تہمات ہیں جس کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ جو کچھ ہوگا وہ اسی کی طرف سے ہوگا۔ چاند اور سورج کی وجہ سے اس طرح یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن لگا تو اتفاق سے انہی دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، تو بعض لوگوں نے سورج گرہن کو اسی کا سبب قرار دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطل نظریات کی واضح تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ چاند اور سورج گرہن کسی کی موت یا زندگی سے نہیں لگتا، لیکن یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے یہ 2 نشانیاں ہیں، پس جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ تو اسی لیے آج جب ہم سورج گرہن کو دیکھیں یا چاند گرہن کو دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، نماز پڑھیں، دعا کریں، استغفار کریں، اور درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔